السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے اعصابی کمزوری، یعنی اعصابی کمزوری کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ آپ کو انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ میں آپ کو آج ایک ایسا نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ایسا اس کا حل بتاؤں گا، کیونکہ آج چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ دھیڑ عمر ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، اس اعصابی کمزوری کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جسم کے اندر ہلکے پھلکے درد رہتے ہیں، جسم کے اندر جیسے جان نہیں ہے، یعنی جسم اعصاب بالکل تھکے تھکے رہتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے یہ کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کے حوالے سے یہ ہے کہ روز مرہ جو کام ہم سر انجام دیتے ہیں، یعنی ڈیلی روٹین کے حوالے سے، مثلا کوئی اگر ٹیچر ہے تو وہ صبح فرض کریں 7:30 بجے 8 بجے اپنے اسکول میں پہنچتا ہے، اور سارا دن وہاں پہ تقریباً 2 2:30 3 بجے تک وہاں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے اس کی وجہ سے جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن جوانی کے اندر تو اگر آپ کا جسم تن و من تندرست ہے تو آپ کو یہ کمزوری فیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے، یا آپ کے اندر کوئی کسی ڈپریشن یا کسی پریشانی کا آپ شکار ہے، تو یا آپ کی ڈائٹ یا یعنی جو غذا جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ صحیح پراپر طریقے سے نہیں لے رہے، تو لازمی بات ہے ایسا ایسا آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ جب آپ گھر میں آئیں گے، واپس آئیں، بلکہ دوران تعلیم ہی وہ جو ٹیچر صاحب جو ہیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ صحیح اپنا فریضہ سر انجام بھی نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھانے کے بعد میں جا کے تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں، یا تھوڑا بیٹھ جاؤں، یا چائے وغیرہ کا ایک کپ پیوں، یا کوئی چیز ایسی میں کھاؤں تاکہ میرے جسم کے اندر جو انرجی جو ہے وہ بحال ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ اعصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اعصاب کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ تو ایک ٹیچر کے حوالے سے بات تھی، یعنی مختلف جو جو کسی بھی شعبے میں کوئی شخص کام کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، یا کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، یا کوئی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنا کلینک چلا رہا ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، یا کسی دفتر کے اندر ملازم ہے وہ، تو یعنی یہ کسی بھی حوالے سے یہ کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح گھر کے اندر خواتین موجود ہیں، چاری خواتین نے کون سے اتنے زیادہ وہ بھاگم بھاگ والے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یعنی گھر کے اندر روزمرہ روٹین میں وہ جو کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، یعنی روٹیاں پکانا ہے، کپڑے، گھر کی صفائی کرنی ہے، بچوں کو نہلانا دھلانا ہے، یا جھاڑو پوچھا، جو بھی یعنی گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اپنے سر انجام دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کو یہ اعصابی کمزوری جو ہے، یعنی جسم کے اندر کمزوری فیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ اور اسی کا نام ہم اعصابی کمزوری کا نام دیں گے، کیونکہ اعصاب ایسے شخص کے، ایسے خاتون کے وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات جو میں آپ کو بتانا لگا ہوں آج کے، اس میں اسباب کے حوالے سے کیا اسباب ہوتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے بنیادی بات ہے کہ ہم بے ہنگم لوگ ہیں، کوئی ہمارا شیڈول نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے کے کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، جو آیا کھایا پیا، بس کبھی نہ کھایا کبھی کھا پی لیا۔ تو یعنی کئی لوگ عادی ہوتے ہیں، صبح کا ناشتہ، اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے، کالج جانے کی جلدی ہے، یا اپنے کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو وہ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی صبح کا ناشتہ وہ پراپر نہیں لیتے ہیں۔ پراپر ناشتہ نہ لینے کی وجہ سے، کیونکہ سارا دن وہ ورکنگ کے اندر گزارتے ہیں، یا 10 11 بجے یا 12 بجے وہ ہلکا پھلکا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو لازمی بات ہے جو اتنا لانگ ٹائم جو گزر چکے، یعنی رات کو انہوں نے کچھ پتہ نہیں کھایا تھا، یا خالی پیٹ ہی پھرتے رہے ہیں وہ، تو لازمی بات ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ اس کے اعصاب پہ بھی پڑتا ہے، اور اس کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور اس طرح یہ ہمیشہ ایک شیڈول ہمیں یہ مقرر کرنا چاہیے، بلکہ ایک گھر کے اندر یہ شیڈول ہونا بھی چاہیے کہ صبح ناشتے میں یہ بھی نہیں کہ روزانہ ناشتہ ایک ہی چیز کا آپ لگاتار کھا رہے ہیں، تو یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے ایک ہفتے کا ترتیب دے لیں، کس دن دہی کے ساتھ پراٹھا کھا لیں، کسی دن انڈا انڈا وغیرہ بنا لیں، انڈے کے ساتھ کھا لیں، کس دن شہد کے ساتھ کھا لیں، کسی دن جو ہے یہ بھنے ہوئے چنے جو ہے وہ آپ کھا لیں، یا کسی دن آپ یہ بیسن کی روٹی بنا کے کھا لیں۔ یعنی اس طرح کی آپ یہ ترتیب جو ہے اگر یہ آپ تبدیل کریں گے تو ایک تو اس کا آپ کا معدہ عادی نہیں ہوگا، کیونکہ معدے کو جب ایک نئی غذا ملے گی تو معدہ اس میں تندرست بھی رہے گا۔ اگر آپ ایک ہی غذا اس کو بار بار کھلاتے رہیں گے تو آپ کا معدہ ایسے کمزور ہو جائے گا، آپ کا سالے خون پیدا نہیں ہوگا۔ تو یعنی یہ ایسے آپ نے اپنے شیڈول مقرر کرنا ہے، جس میں اگر آپ ہر روز کا ایک مینو تبدیل کریں کہ آج آپ نے یہ کھانا پینا ہے، کل آپ نے یہ کھانا پینا ہے، اگلے دن یہ کھانا پینا ہے، یعنی اس طرح کا ایک شیڈول مقرر ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری جو اس میں سب سے جو بڑی خرابی ہے وہ ہے ناقص غذاؤں کا استعمال۔ یعنی ہم پیٹ بھرنے کے لیے تو مختلف الا بلا یہ وہ کھا پی کے اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر انرجی والی جو طاقت ہوتی ہے، یعنی جو طاقت والی چیز جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو لازم بات ہے وہ جب آپ نے اتنا پیٹ بھر تو لیا لیکن اس میں انرجی فرض کریں آپ کو 1% ملی ہے، تو لازم بات ہے وہ جسم پھر ایسے آپ کے کمزور ہی ہوگا۔ تو اس طرح بعض دفعہ یہ بخار وغیرہ ہو جاتے ہیں، بخار کے لوگوں کا ہفتہ ہفتہ، دو دو ہفتے، مہینہ مہینہ یہ بخار ٹھیک نہیں ہوتے، اس بخار کی وجہ سے بھی یہ اعصاب کے اوپر اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ کے اندر بہت زیادہ گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، معدے اور جگر کے اندر بہت زیادہ گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یا سر درد رہتا ہے، یا یہ دیکھیں ایک دیکھیں آج جو جدید ریسرچ چل رہی ہیں، جدید ریسرچ کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو روزمرہ روٹین کے اندر کتنے وٹامنز یا کتنے حرارے آپ کو ڈیلی چاہیے ہوتے، وہ ایک شیڈول مقرر ہے بلکہ۔ تو ایسے وٹامنز جو ایسے طاقت والے جو ایسی غذائیں ہیں جن کے اندر ایسے وٹامنز موجود ہیں، جیسے سیب ہے، کیلا ہے، آم ہے، خربوز ہے، تربوز ہے، اسٹرابری ہے، یعنی یہ مختلف قسم کے یہ فروٹس آ گئے ہیں۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ مختلف قسم کے اناج ہیں، جیسے چنے، مونگی کی دال ہے، مسور کی دال ہے، ماش کی دال ہے، یا لوبیا ہے، یعنی اس طرح کی جو اجناس ہیں، جو ہیں، گندم ہے، یعنی یہ اجناس جو ہیں جس میں یہ آتے ہیں، ہر اس جنس کے اندر ہر طرح کے وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح اگر آپ یہ غذا کو تبدیل کر کے کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر انرجی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں وٹامنس کے میں نے آپ کو حل بھی بتایا کہ آپ یہ غذائیں بدل کے جب کھائیں گے تو آپ کو یہ وٹامنس کی جو کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں بعض دفعہ اس کے اسباب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مریض جو اس اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی فکر پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا غم اس کو درپیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے بھی اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کئی نوجوان جو ہیں وہ نوجوانی کے عالم میں جن کو کثرت احتلام ہوتا ہے، یا یہ خواتین نوجوان لڑکیاں جن کو کثرت سے لیکوریا ہوتا ہے، تو یہ بھی ان امراض کی وجہ سے بھی جو ہے یہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یا کہ لوگ یہ مشت زنی کے عادی ہوتے ہیں، کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ والا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غذا، اس میں غذا کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ اگر آپ اچھی غذا لیں گے تو لازمی بات ہے جسم کے اندر خون بھی پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری رگوں کے اندر جو بلڈ دوڑ رہا ہے، تو اگر یہ بلڈ تیز رفتاری کے ساتھ جسم کے اندر چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بہتات میں ہے، لیکن اگر وہ سست روی کا شکار ہے، تھوڑی مقدار میں جسم کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ ایسے ایسے ہی چلے گا۔ اور جو جسم کے آخری حصے ہیں، یعنی سر کا آخری اوپر بالوں تک جو ہے اس کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے، یا اس کے پاؤں کے جو ناخن جو ہیں یا ہاتھوں کے ناخن وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، یعنی خشک ہونا شروع ہو جائیں گے۔
تو یہ خون کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ہر ہماری ویڈیو میں میں آپ کو بات بتاتا بھی ہوں کہ ہماری سب سے پہلے ہم یہ مرض کی تعریف بیان کرتے ہیں، تعریف کے بعد ہم اس کے اسباب یعنی جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم علامات وغیرہ اور علاج وغیرہ، بلکہ پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ غذا ایسی بتائی جائے کہ اگر وہ آپ غذا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بجائے دوائی استعمال کرنے کے اگر غذا آپ استعمال کر لیں تو اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو اس میں آپ نے جو غذا لینی ہے، غذا آپ نے وٹامن سے بھرپور غذا لینی ہے، جیسے کہ دودھ کا استعمال ہے، آپ کم از کم زیادہ اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو کم از کم ایک پاؤ یعنی ایک پیالی آپ دودھ وہ تو آپ صبح و شام اپنا پئیں، یا اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ آدھا کلو دودھ صبح اور آدھا کلو دودھ شام کو لازمی پئیں۔ اور اس طرح یہ انڈا جو ہے، انڈے کو ابال کے کھائیں، انڈا ہاف بوائل کر کے کھائیں، یا انڈے کو کئی لوگ کچا بھی کھا سکتے ہیں جن کو یہ عادت ہوتی ہے، یعنی جو جسم اگر برداشت کرتا ہے، معدہ قبول کرتا ہے تو وہ کچا انڈا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اس طرح یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مختلف قسم کے فروٹس جو ہے، جیسے سیب ہے، کیلا ہے، انجیر ہے، انجیر بھی فروٹس میں ہی آتی ہے، بلکہ یہ فروٹس میں بھی آتی ہے، اور اس طرح یہ جو منسیات جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سمجھنے کی یہ ہوتی ہے جو ہے، جس طرح بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزے ہیں، یعنی یہ انرجی سے بھرپور غذائیں ہیں جو اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں ان کو یہ لازمی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس طرح یہ بکرے کا جو قیمہ جو ہے، یہ بکرے کا قیمہ بنوا کم از کم آدھ پاؤ صبح اور آدھ پاؤ شام آپ لازمی کھائیں، یا یہ چنے جو ہیں بھنے ہوئے چنے آپ لازمی استعمال کریں، لازمی کھائیں، یا چنوں کو ابال کے آپ یہ لازمی کھائیں جو ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایسا آپ کی جو کمزوری جو ہے یہ آپ کی دور ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اعصاب طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ کو ایک بنی بنائی دوائی بتانے لگا ہوں کہ آپ نے وہ والی دوائی استعمال کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ آپ دوائی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ، جیسا کہ میں آپ کو علاج کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ اس میں یہ انتہائی بہترین علاج میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ بنی بنائی آپ نے یہ میڈیسن اگر یہ آپ لے لیتے ہیں تو بجائے بنانے کے یہ 500-600 روپے کی یہ آپ کو بازار سے اویلیبل ہوگی، جو بھی یہ دیسی ہربل میڈیسن والے جو دکانیں ہیں یعنی جو جہاں پہ یہ سٹور ہے وہاں سے آپ کو یہ بآسانی مل جائے گی۔ چاہے یہ ایک اور مزے کی بات میں آپ بتا دوں، چاہے خاتون ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بوڑھا ہے یا بوڑھی خاتون ہے، تو یہ یکساں سب کے لیے مفید ہے، یعنی جس کو اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، اعصاب کے اندر درد رہتے ہیں، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، تو یہ آپ بنی بنائی معجون لبوب کبیر کے حوالے سے، اور اگر یہ آپ اچھی کمپنی کی یہ لبوب کبیر اگر یہ آپ لے لیتے ہیں، یہ 100 گرام کی آپ کو ڈبی ملے گی، تو یہ لبوب کبیر آپ نے آدھا چمچ یا 1 چمچ یعنی چھوٹا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے یہ آپ نے صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یہ اگر آپ لگاتار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی یہ جو اعصابی کمزوری جو ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی، آپ کے اعصاب کے اندر تقویت آ جائے گی، آپ کی جسم کی جو جتنی کمزوریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔